الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی، واجب القدر بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کمالات سے، ان خوبیوں سے نوازا ہے، اور وہ کمالات اور وہ خوبیاں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے کہ جن کے نسبت سے، جن کے تعلق سے بلا مبالغہ میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان خوبیوں کی تکمیل تک رسول اللہ کو اللہ نے پہنچایا ہے. اور وہ خوبیاں یہ ہیں کہ رہتی دنیا تک کے انسان، آخری انسان جو قیامت سے پہلے اس دنیا میں آئے گا، اس آخری انسان تک کی زندگی میں جو معاملات پیش آنے ہیں، جو بھی چیزیں پیش آنی ہیں، ان تمام معاملات، ان تمام چیزوں میں کیا رہبری ہوگی، کیا رہنمائی ہوگی، کیا گائیڈنس ہوگا، وہ سارا کے سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک اور مقدس اور مختصر زندگی میں پوری دنیا کو سکھا گئے. یہ وہ خوبیاں ہیں کہ انسانیت کے ساتھ پیش آنے والے تمام مسائل پر رہبری اور رہنمائی. اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ صحیح رہنمائی انسان کی زندگی بدل دیتی ہے. اور رہنمائی صحیح نہیں ہو، رہبری صحیح نہیں ہو، راہ دکھانے والا صحیح نہیں ہو، اور راہ دکھانے والا صحیح راہ نہ دکھائے، تو پھر تباہی اور بربادی ہی بربادی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان تمام خوبیوں سے نوازا. ان تمام خوبیوں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ ان خوبیوں کی تکمیل تک پہنچایا کہ اب اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یہ آخری ہے، نبی بھی آخری ہے، نبی کا طریقہ کار بھی آخری ہے، اور پوری انسانیت کی نجات بھی نبی آخر الزماں کے طریقہ کار میں ہے، اور آخری رہبری اور آخری رہنمائی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. آگے قرآن نے وضاحت کی کہ کس کے لیے بہتر ہے. یہ غور کرنے اور یہ سمجھنے کی چیز ہے. آگے قرآن نے فرمایا کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ سے اور آخرت سے امید رکھتا ہے اس کے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اب کیسے ثابت ہوگا؟ اس طرح سے ثابت ہوگا کہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، آخرت پر یقین رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کرے گا، اس کے لیے آپ کی ذات اقدس بہترین نمونہ ہے. وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے فائدہ اٹھا پائے گا. اب اس بات کو ذہن میں رکھ کر آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت فرمائی، کیسی زبردست تربیت فرمائی. صحابہ نے رسول اللہ کو کس نظر سے دیکھا، یا صحابہ نے رسول اللہ کو کس حد تک مانا. صحابہ کرام یہ بات بہت اچھے سے سمجھ چکے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہیں، اور وہ اس لیے سمجھے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا دو نظریوں پر بٹی ہوئی تھی. ایک نظریہ یہ تھا کہ کچھ روحانی پیشوا ہوتے تھے جن کا تعلق مذہب سے ہوتا تھا، اور وہ اس نسبت سے رہبانیت اختیار کر لیتے تھے کہ بھائی ہمارا دنیا سے اور دنیاوی مسائل سے اور دنیاوی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں،
ہم خالص مذہبی لوگ ہیں، روحانی لوگ ہیں. ہمارے لیے جو چیز زیبا دیتی ہے، جو چیز بہتر ہے، وہ رہبانیت ہے کہ ہم دنیا کو بھی الوداع کہہ چکے ہیں، دنیا کی چیزوں کو بھی الوداع کی. اگر کوئی روحانیت والی بات ہے تو ہم سے آ کر ملو. ایک نظریہ یہ تھا. دوسرا نظریہ تھا کہ کچھ لوگ سماجی تھے، سیاسی تھے، جن کا کام تھا عام لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والے بنیادی مسئلوں کو حل کرنا، وہاں پر ان کی رہبری کرنا، وہاں پر ان کی قیادت کرنا. تو اس نظریے پر جو لوگ تھے وہ ملوکیت میں، بادشاہت میں چلے گئے. تو ان دو نظریوں میں دنیا بٹی ہوئی تھی، ایک روحانی نظریہ، ایک سیاسی نظریہ. اور روحانی لوگ سب مذہبی لوگ، اور جو سیاسی نظریہ تھا وہ ملوکیت والے، بادشاہت والے، سیاست والے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر اس نظریے کو بدلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے ایک عملی نمونہ پیش فرمایا، اور یہ بات فرمائی کہ یہ جو دو نظریوں میں دنیا بیٹھی ہوئی ہے، یہ دو نظریے اکول اور برابر ہونے چاہیے اور ہوتے ہیں، کہ یہ تفریق نہیں کہ ایک سیاسی الگ اور ایک مذہبی الگ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان دونوں چیزوں سے جڑی ہوئی تھی. آپ جہاں ایک روحانی قائد تھے، ایک مذہبی قائد تھے، وہیں آپ ایک بہترین سیاسی قائد بھی تھے. جہاں آپ لوگوں کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ان کا تزکیہ اور تعلیم اور کتاب سکھاتے تھے، وہیں آپ دوسرے مسائل کا، دوسری چیزوں کا نظم و ضبط بھی کرتے تھے، وہیں آپ دوسرے مسئلے بھی حل کرتے تھے. وہیں آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ ہی میں ایک دعوت و تبلیغ کا، ایک نشر و اشاعت کا مرکز مدینہ منورہ ہی تھا، اور اسلام کی جو ریاست مدینہ منورہ میں ریاست مدینہ کے نام سے قائم ہوئی تھی، اس کا مرکز بھی مسجد نبوی شریف تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں بیلنس کی، ان دونوں چیزوں کو جمع کیا، اور ان دونوں چیزوں کو جمع کر کے افراد تیار کیے، صحابہ کرام کو تیار کیا، صحابہ کی تربیت فرمائی. اور صحابہ کی تربیت فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز صحابہ کو سکھائی وہ یہ تھی کہ اخلاص اور تقوی کے ساتھ ساتھ، آپ میرے ان 2-3 لفظوں پہ بہت غور کرنا، کہ اخلاص اور تقوی کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر سوجھ بوجھ کا آنا بھی ضروری ہے. ہمارے اپنے اچھے برے کا فرق کرنا بھی ہمیں آنا چاہیے، ہمارے اچھے برے میں تمیز کرنا بھی ہمیں آنا چاہیے، کہ کون سی چیز ہمارے لیے ذاتی طور پر یا اجتماعی طور پر، میری خود کی ذاتی زندگی کے لیے یا میری پوری سماجی زندگی کے لیے کون سی مفید ہے، کون سی بہتر ہے، اس کا فرق کرنا، اس کا تجزیہ کرنا، اس کو منتخب کرنا بھی آنا چاہیے. یہ شعور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ کی اس انداز میں تربیت فرمائی. اور ان تمام چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو مقدم رکھا وہ تھا اللہ کا دین. اور اسی پر صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، کہ ہمارے لیے سب سے مقدم اور سب سے اہم چیز وہ اللہ کا دین ہے، کہ اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے ساتھ، اور جو نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، اس نظام کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اس نظام کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگا. اس نظام میں رتی برابر بھی رد و بدل یا پھیر بدل برداشت نہیں کیا جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پہلے دن سے یہ سبق سیکھا، اور اسی کو ایمان کا سب سے لازمی جز کہتے ہیں، سب سے لازمی جز. یہ سب سے پہلا درس رسول اللہ کا، سب سے پہلا سبق صحابہ کرام کا. صحابہ کرام اس درس پر، اس سبق پر جم گئے کہ اللہ کے دین کے ساتھ سمجھوتا نہیں، اللہ کے حکم کے ساتھ سمجھوتا نہیں، اللہ کی کتاب کے ساتھ سمجھوتا نہیں، اللہ کی شریعت کے ساتھ سمجھوتا نہیں. ہم سارے معاہدے، سارے سمجھوتے، سارے کمپرومائز، سارے ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم رتی برابر بھی کسی چیز کو برداشت نہیں. ایک خوبصورت مثال سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت لے کر اٹھے اور آپ نے دین کا کام کرنا شروع کیا، اور آپ کی اس دعوت حق پر لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے، اور بڑی تیزی سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. یہ چیز مشرکین کو کھٹکی، انہوں نے ہر اعتبار سے زور لگایا کہ کس طرح سے ان کو روکا جائے. ان کا دائرہ تو بڑھتا جا رہا ہے، لوگ روز بروز اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. بہت سارے حربے انہوں نے اختیار کی، بہت ساری ترکیبیں انہوں نے لگائی، لیکن کہیں پر کامیابی نہیں ملی. اب آخری ان کی امید یہ تھی کہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اعتبار سے، ان کی سوجھ بوجھ کے اعتبار سے یہ توقع تھی کہ کہاں سے ان کو سپورٹ مل رہا ہے،
کہاں سے ان کو سپورٹ مل رہا ہے؟ جو ان کے پیچھے کھڑا ہے ان سے بات کی جائے، شاید ان کے سمجھانے پر، ان کے روکنے پر یہ رک جائیں۔ تو قریش کا، مشرکین کا اور ان کے سرداروں کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آئے، اور وہاں آ کر جناب ابو طالب سے انہوں نے بات کی کہ دیکھیے آپ مکہ کے سردار ہیں، قریش کے سردار ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن ایک بات ہم آپ سے سب مل کر یہ کرنے آئے ہیں کہ آپ کی جو بھتیجے ہیں، آپ کے بھائی مرحوم عبداللہ کے بیٹے محمد جو ہیں، وہ اس وقت پورے مکہ میں باغی ہو چکے ہیں، اور وہ دین سے ہٹ کر، یعنی جو مکہ کے لوگوں کا، قریش کا جو دین تھا، جو نظریہ تھا، اس سے ہٹ کر ایک نیا دین لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے ان معبودوں، ہمارے ان دیوی دیوتاؤں کو برا کہتے ہیں اور ایک اللہ کو ماننے کی بات کہتے ہیں۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ بھائی کیا کرنا ہے آپ مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے اور ان سے کہیے کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں اس کام کے ذریعے سے، جب آدمی اچھے کام کے لیے اٹھتا ہے نا، وہ اچھا کام کرنا شروع کرتا ہے تو لوگ بہت ساری غلط باتیں اس کے تعلق سے کرنے بھی لگتے ہیں، پھیلانے بھی لگتے ہیں، سوچنے بھی لگتے ہیں، کہنے بھی لگتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اپنے دل کی جو بات تھی وہ کہی کہ اگر وہ اس کام کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ عرب کی سرداری انہیں مل جائے، تو جائیے ہم وعدہ کرتے ہیں وہ اپنے اس کام سے رک جائے، ہم عرب کی سرداری ان کے حوالے کرتے ہیں، ہم انہیں عرب کا سردار تسلیم کرتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ انہیں خوب مال مل جائے تو ہم اپنا سارا مال ان کے حوالے کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی خوبصورت عورت ان کے نکاح میں آ جائے تو ہم سارے عرب کی خوبصورت لڑکیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ جس سے چاہیں اس سے نکاح کریں۔ اب یہ تین ہی بنیادی طور پر ضرورت ہوتی ہے انسان کی، مال مل جائے، عہدہ مل جائے اور شریک حیات مل جائے۔ جناب ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں۔ وہ لوگ گئے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے ملنے آئے اور کہا کہ فرمائیے چچا جان کیا بات ہے۔ جناب ابو طالب بہت سنجیدہ تھے، انہوں نے بات یہاں سے شروع کری کہ بیٹا محمد، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کمزور ہو چکا ہوں، اور میری نگاہیں کی روشنی کمزور ہو گئی، میرے بال سفید ہو گئے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں ابھی تک جو تمہارا دفاع کرتا آیا ہوں اب شاید آگے نہیں کر سکوں ان تقاضوں کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، یہ شعور تھا آپ کو، یہ بیداری تھی آپ کے اندر کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور یہی مومن کی فراست ہے۔ مومن، حدیث میں فرمایا گیا کہ مومن وہ ہے کہ جو ایک بار کسی بل سے ڈس لیا جائے تو دوبارہ پھر کبھی بھی وہ کسی دوسرے بل سے نہیں ڈستا، کیونکہ اس کے اندر شعور آ جاتا ہے، اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اسے کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا، اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اس کے جذبات کے ساتھ اور اس کی صلاحیت کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ نے فرمایا کہ چچا جان آگے کہیے کیا بات ہے۔ کہا کہ بیٹا آپ سمجھ ہی گئے ہو تو سنیے کہ قریش کے یہ فلاں فلاں سردار میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے بھتیجے محمد کو روکیے اور ان سے کہیے کہ اگر آپ اس کام کے بدلے سے یہ چیزیں چاہتے ہیں تو ہم ساری چیزیں آپ کو دینے کو تیار، بس آپ اس کام سے رک جائیے، یعنی اللہ کے دین سے ہٹ جائیے، اللہ کے دین سے ہٹ جائیے، دین کی بات نہ کیجیے، باقی ہم ساری آپ کی ماننے کو تیار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان آپ ان لوگوں سے کہیے کہ یہ تو انہوں نے وہ چیزیں کہی ہیں کہ جو ان کے اختیار کی ہے، وہ سرداری بھی دے سکتے ہیں، وہ دولت بھی دے سکتے ہیں، وہ کسی خوبصورت عورت کو بھی پیش کر سکتے ہیں، یہ تو ان کے اختیار کی چیزیں ہیں۔ اگر وہ اپنے اختیار سے باہر کی چیزیں کہ جو وہ نہیں کر سکتے اگر وہ بھی کر کے لے آئیں گے، اور وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے داہنے ہاتھ میں اگر سورج لا کے رکھ دیں اور میرے بائینے ہاتھ میں اگر چاند لا کر رکھ دیں، یہ تو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے اختیار کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ یہ بھی لا کے کر دیں، اگر وہ ایسا بھی کر دیں، تب بھی میں ایک لمحے کے برابر بھی اپنے اس کام کو مؤخر نہیں کروں گا، میں قدم بھی پیچھے نہیں ہٹاؤں گا، چاہے پورا مکہ میرا مخالف ہو جائے۔ آپ یہ پیغام سنا دیجیے، کیونکہ میرے لیے مقدم اور اہم اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے، میں اللہ کے دین سے سمجھوتہ نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں چاہیے اچھی سڑکیں، مجھے نہیں چاہیے بہت زیادہ فیسلٹی، بس میرا دین سلامت رہے، میری زندگی دین پر سلامت رہے۔ میں ان چیزوں سے، یہ ایک مسلمان کی آواز ہونی چاہیے، اور کس دور میں، کس زمانے میں، کس ماحول میں اور کس وقت ہونی چاہیے وہ آپ سب سمجھ رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ لوگ سب سمجھ رہے ہیں کہ کب ہمارے پاس
کون سی چیز کس وقت ہمیں بولنی آنی چاہیے، کہنی آنی چاہیے، اور کس چیز پر ہمیں قائم رہنا ہے، وہ آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ میرے لیے مقدم میرا دین ہے، میرے لیے مقدم میری شریعت ہے، میرے لیے مقدم اللہ کی کتاب ہے، اور میرے لیے مقدم میرا مذہب ہے. میں اس سے بالکل بھی کمپرومائز، ایڈجسٹمنٹ اور سودا مندی کرنے کے لیے رتی برابر بھی تیار نہیں. سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے؟ اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے سمجھ لیا کہ نہیں رکیں گے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر وہ ملے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اچھا آپ اتنا تو کریے، اتنا تو کہیے کہ کم از کم آپ ان سے کہیے کہ یہ جو ہمارے معبود، ہمارے خداؤں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ مٹی کے اور پتھر کے بنے ہوئے ہیں، نہ ان میں سننے سمجھنے کی صلاحیت ہے، نہ یہ تمہاری بات سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، تو یہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ یہ جو ہمارے معبودوں کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ ایسا نہ کہا کریں. ہم اس کے لیے ان سے ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں. وہ ایگریمنٹ یہ ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کے بارے میں یہ باتیں نہ کہیے. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ہم سے جو جو کروائیں گے ہم وہ ساری چیزیں کریں گے. اگر آپ نماز پڑھنے کا بولیں گے ہم نماز بھی پڑھ لیا کریں گے. اگر رمضان آئے گا تو ہم روزے بھی رکھ لیا کریں گے. ہم ٹوپی بھی لگا لیا کریں گے. ہم ٹوپی بھی لگا لیا کریں گے. لیکن بس ان سے کہیے، ان سے کہیے. پھر منع کر دیا اللہ کے رسول، نہیں ہو سکتا. میری تو دعوت کی بنیاد ہی یہ ہے. صحیح اور غلط میں فرق ہی تب قائم ہوگا کہ جب حق کو حقانیت کے ساتھ بیان کیا جائے، ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ نہیں، سمجھوتے کے ساتھ نہیں، اور باطل کا کلی طور پر رد کیا جائے. غلط کو غلط کہنا پڑے گا، صحیح کو صحیح کہنا پڑے گا. مصلحت نہیں چلے گی، لیپا پوتی نہیں چلے گی. علل اعلان دو ٹک بات، یہ صحیح ہے یہ غلط کہنا پڑے گا، تبھی تو فرق ہوگا. چلیے اچھا یہ کر لیجئے کہ اس سے پہلے انہوں نے ایک اور پیشکش یہ پیش کی تھی کہ آپ، یہ میں نے جو بات کی ان کی بات تھی وہ پہلے آپ کے سامنے کہہ دی. اس سے پہلے ایک اور وہ چیز یہ کہنے آئے تھے کہ آپ یہ کہیے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ کچھ دن آپ کے خدا کی عبادت ہو اور کچھ دن ہمارے معبودوں کی عبادت ہو. ایسا کر لیں. یہ تجویز بڑی اچھی ہے. ہم بھی آپ کو مبارکباد دے دیں اور آپ بھی ہم کو شبھ کامنائیں دے دیں، ہے نا؟ ہم بھی مبارکباد دے دیں، آپ بھی شبھ کامنائیں دے دیں. اچھی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. یہ باتیں چل رہی تھی، اللہ نے قرآن اتارا. کون سی صورت آئی؟ سورہ کافرون، جو سب سے زیادہ کھٹکتی ہے. اللہ نے دو ٹک الفاظ میں فرمایا قل یا ایھا الکافرون، کہ نبی آپ ان کافروں سے کہیے لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز 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 تم جن باطل خداؤں کی پرستش کرتے ہو ان کی عبادت نہیں کروں. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم چاہے میرے خدا کی عبادت کرو یا نہ کرو، اس کا جواب تمہیں آخرت میں دینا ہے، لیکن تم مجھے اپنے دین کی طرف لے کر آؤ، یہ کبھی نہیں ہوگا. ولا انتم عابدون ما عبدتم، یہ پوری کی پوری صورت نازل ہوئی اور اس میں یہ نظریہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا کہ میرے لیے مقدم اور میرے لیے اہم اور میرے لیے اصل میرا دین ہے. میں دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، اللہ کی کتاب کے معاملے میں، کسی بھی چیز کے معاملے میں کوئی بھی سمجھوتا نہیں کروں گا. میں کسی بھی تحریف کو، کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کروں گا. تو یہ قرآن اترا اور یہ قرآن کی آیات اتری. یہ چیز ہمارے لیے کھلی رہبری ہے، کھلی نشاندہی ہے، کھلا سبق ہے اور بالکل سچی بات. یہ میری زبان نہیں ہے، میری بات نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے. یہ فیصلہ اب آپ کو کرنا. فیصلہ آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں یہ آپ کے اختیار کی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو معاشرے کے ساتھ جوڑا، اور معاشرے کے ساتھ اس طرح سے جوڑا کہ آپ نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی کہ صحابہ کرام کے اندر اخلاص بھی تھا، تقویٰ بھی تھا اور سیاست بھی تھی. اب آپ کہیں گے کہ سیاست تو دین کا پارٹ ہی نہیں ہے. سیاست تو دین کا پارٹ ہی نہیں ہے، سیاست تو دین کا حصہ ہی نہیں ہے. یقیناً جو آج کل کی سیاست ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے، یقیناً. لیکن ہاں یہ بات بالکل سچی ہے، آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی کہ سیاست دین سے جدا نہیں ہے. آپ سیاست کے معنی تلاش کریں، اس کی ڈیفینیشن پڑھیں تو آپ کو شاید یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ سیاست کہتے آج کل کی جو ہے وہ نہیں، سیاست کے معنی کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ معنی سمجھ جائیں گے، میں نے پوچھا بہت سارے لوگوں سے،
اور میں پوچھتا رہتا ہوں ہمارے ان بھائیوں سے جن کا آج کل یہ مشغلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس مشغلے میں اور ترقی عطا فرمائے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر، آپ کے طرز عمل پر اپنے سیاسی کیریئر کو آگے بڑھائے۔ میری دعا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ اور بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب، اس کا مقصد لوگوں کی خدمت کرنا ہے، لوگوں کے کام آنا ہے۔ واقعی سچی بات ہے۔ ایک سیاستدان کا بنیادی طور پر کام یہی ہے۔ ایک سیاستدان کا کام یہ نہیں ہے کہ اس کے نام کے پیچھے ٹائٹل ہو جائے، اس کو بڑی پوسٹ یا بڑا عہدہ مل جائے، یہ تو آج کل کے سیاسی لوگوں کا کام ہے۔ لیکن اصل کام یہ ہے لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے دکھ درد میں، لوگوں کی تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اگر واقعی میں کوئی ایسا کام کرتا ہے، واقعی میں اگر کوئی اس جذبے سے یہ سیاسی کام کرتا ہے، تو سلام اس کو، دعائیں ہیں اس کے لیے۔ میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ آپ جنت کے بہت قریب ہیں۔ اور یہ جملہ میرے شیخ کا ہے کہ جو لوگ اس طرز پہ سیاست کرتے ہیں کہ واقعی میں لوگوں کے درد کو سمجھتے ہیں، لوگوں کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، لوگوں کے مسئلوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے کام آتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے جنت بہت قریب ہے۔ ان لوگوں کے لیے جنت بہت قریب ہے، کیونکہ وہ اپنا پورا وقت، اپنی صلاحیت لوگوں کی خدمت میں لگا رہے ہیں۔ اگر یہ صرف اوپر کی چیز ہو، وہ اندر کچھ اور ہو، تو پھر خدا کی پناہ، اللہ حفاظت فرمائے، پھر اس کام کو آپ چھوڑ ہی دیں تو بہتر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر اور طرز عمل پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرا فرض تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ میں اپنے اس فرض کو چھپاؤں گا نہیں، اور اس میں اس کو جو ہے تخفیف نہیں کروں گا۔ میرے بہت سارے بھائی آئے ہیں، میری دعا ہے آپ کے ساتھ، میری دعا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ اور ترقی کریں، آپ اور آگے جائیں۔ لیکن خدا را جو اصول ہمارے دین کے، ہمیں اپنے ان اصولوں پہ قائم رہ کر اس کام کو کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے تیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ شعور پیدا کیا، یہ حکمت عملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، جو حکمت عملی ہمارے اندر آنی چاہیے۔ اب وہ کیا تھی؟ اس کی ایک مثال آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زبردست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیاسی شعور کی مثال پیش کی ہے۔ موقع تھا ہجرت کا، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی ہے، اللہ کا حکم آ گیا کہ نبی اب آپ ہجرت کر کے کہاں تشریف لے جائیں؟ مدینہ منورہ چلے جائیں۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر جانا ہے، اللہ کے دین کے لیے جانا ہے، اور اللہ کے حبیب کو جانا ہے، اللہ کے رسول کو جانا ہے۔ اس کائنات کی اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی، اور اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ بھائی یہ ہونا تھا، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے دین کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کون کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کون کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کی مدد یقینی طور پر شامل حال ہوگی، نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی پیچھا کر سکتا ہے، نہ کوئی پکڑ سکتا۔ یہی ہونا چاہیے تھا نا، اور بالکل بے خوف ہو کر آپ کو نکل پڑنا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا، ہمیں سکھایا کہ کیا سیاست ہوتی ہے، کیا سیاست ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعور سکھایا۔ آپ آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور فرمایا کہ ابوبکر میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا، سیکرٹ بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان دلایا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں میرے گھر والوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، آپ اطمینان سے جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ بات کہہ سکتے ہیں، یہ سب آپ کے رازدان ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہماری بات جو بہت اہم ہے، کب کس موقع پہ کن لوگوں کے سامنے ہمیں اسے بیان کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر پر شک نہیں تھا، یا آپ کے گھر والوں پر شک نہیں تھا، لیکن بات کی نزاکت سمجھانے کے لیے، بات کی نزاکت سمجھانے کے لیے، اور سیکرٹ کو سیکرٹ رکھنے کے لیے، راز کو راز رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کچھ خاص بات کرنی ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے اعتماد دلایا کہ میرے گھر میں میرے بوڑھے باپ اور میری بیوی اور میری 2 بیٹیوں اور میرے ایک بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں ہے، سب آپ کے رازدار ہیں، سب آپ پر قربان ہیں، اب آپ فرمائیے کیا کہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر، مجھے اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم مل گیا ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رازدان ہیں، جنہوں نے مزاج نبوت کو سمجھا، زندگی نبوت کو سمجھا، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں تو منتظر تھا کہ کب آپ کو یہ حکم ملے اور آپ یہ کہیں اور میں کھڑا ہو جاؤں، بغیر سوچے سمجھے کھڑا ہو جاؤں، اور اس کے لیے میں نے تیاری کر رکھی ہے۔ میرے دماغ میں پہلے سے یہ چیزیں تھیں کہ ایک دن رسول اللہ کو ہجرت کا حکم ملے گا اور مجھے اللہ کے رسول کے ساتھ جانا ہے، اس کے لیے میں نے پہلے سے تیاری کر رکھی۔ یہ شعور تھا صحابہ کرام کے اندر کہ وہ معاملات کو سمجھ لیتے تھے اور پہلے سے تیاری، وقت آنے پہ نہیں بھائی، وقت آنے پہ کچھ نہیں ہوگا، پہلے سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، ہمیں چلنا ہے، ہمیں فلاں وقت میں چلنا ہے۔ اب آگے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر، ہم مدینہ جائیں گے، لیکن ہم
مدینہ جانے کے لیے جو عام راستہ مدینہ جانے کا ہے اس راستے سے نہیں جائیں گے، اس راستے سے ہم نہیں جائیں گے. ہم جنگلوں کی طرف سے جو راستہ جاتا ہے ہم اس راستے سے جائیں گے، اگرچہ وہ راستہ لمبا ہے لیکن ہم اس راستے سے جائیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ کب کس موقع پہ ہمیں کیا کام کرنا ہے، کس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے. ہمیں اندھ بھکت نہیں بننا ہے، ہمیں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اپنے فیصلے دوسروں کے حوالے نہیں چھوڑنا ہے. یہ شعور ہمارے اندر آنا چاہیے. اور صرف ہمیں فقط یہ کہہ کہ جو بھی اللہ کرے گا ہمیں منظور ہے. یقیناً کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. ان اسباب سے آپ کو چننا پڑے گا اور ان اسباب کو آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. وہ اسپارٹنیس، وہ چالاکی، وہ شعور آپ کو اپنے اندر لانا پڑے گا. کسی کے کہنے سے، کسی کے بتانے سے، کسی کی دو بات کر دینے سے ہم متاثر ہو کے اس کے قائل ہو کے بہت بڑا فیصلہ، بہت بڑا ڈیسیجن کسی کے حوالے نہیں کریں. یہ سکھایا رسول اللہ نے کہ کیا سیاست ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جو عام راستہ ہے مجھ سے نہیں جائیں گے. کہ بھائی کیوں نہیں جا رہے؟ کام اللہ کا ہے، دین اللہ کا ہے، اللہ کے رسول ہے، کیا اللہ حفاظت نہیں کریں گے؟ نہیں، اللہ نے حکمت عملی کا حکم دیا. آپ نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور اس دوسرے راستے سے اب مدینہ پہنچے، اور دشمن اس راستے پر ہی بھٹکتا رہا، اس راستے پر ہی ڈھونڈتا رہا، کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ شعور بھی ہمارے اندر آنا چاہیے. ہمارے پاس سینکڑوں قسم کے لوگ آئیں گے، اپنے میمورینڈم لے کر آئیں گے، اپنے ایجنڈے لے کر آئیں گے، اپنے حربے لے کر آئیں گے، اپنی ساری چیزیں لے کر آئیں گے. فیصلہ ہمیں کرنا ہے، فیصلہ ہمیں کرنا ہے. ہمیں متاثر ہو کے نہیں کرنا، اپنے شعور کے ساتھ کرنا. دوسری ایک اور بڑی مثال وہ اس موقع بھی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں فرمایا کہ کون ہے تم میں سے کہ جو دشمن کا لشکر جس نے محاصرہ کر رکھا تھا، مدینہ منورہ کو دشمن کی فوجوں نے گھیر رکھا تھا اور چاروں طرف دشمن ڈیرا ڈال کے پڑے ہوئے جمے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو دشمن کی فوج کا یا ان کی تدبیروں کا محاسبہ کر کے آئے، دیکھ کر آئے کہ کیا چل رہا ہے. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے، ان کو پہنچایا گیا. اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے خیمے میں داخل ہوئے جائزہ لینے کے کہ کیا چل رہا ہے، کیا پلاننگ ہے. حضرت حذیفہ گئے، آپ تجزیہ کر رہے ہیں، اور ادھر جو دشمن کی فوج کے جو کمانڈر تھے، جو سردار تھے، وہ ابو سفیان تھے. وہ بھی بڑے زبردست آدمی. انہوں نے محسوس کیا یا انہیں پتہ لگا یا کچھ بات ان کو کرنی تھی. ابھی ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے. تو ابو سفیان نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ہمارے بیچ کوئی گھسپیٹیا تو نہیں ہے، ہمارے بیچ کوئی باہر کا شخص تو نہیں ہے جو ہماری بات کو یہاں سے اٹھا کر ادھر پیش کر دے. فوری طور پر کہا کہ سب اپنے پاس کے لوگوں کا جائزہ لیں، اپنے پاس کے لوگوں کا جائزہ لیں، معلوم کریں کون ہے کون نہیں ہے. بس یہ آرڈر تھا. حضرت حذیفہ نے سنا اور بس آپ کے ذہن کے اندر فوراً یہ بات آ جانی ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پکڑے گئے حضرت حذیفہ، اب کوئی بھی پکڑ کے پوچھ لے گا. اور آپ اس لیے مطمئن ہیں کہ کیسے پکڑ سکتا، ہم تو کچھ بھی بول دیں، کچھ بھی بتا دیں گے. لیکن جھوٹ نہیں بولنا ہے میرے بھائی، مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں. جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ سے بھی بچنا ہے اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے. کوئی پوچھے گا تو نام بتانا پڑے گا کہ میں حذیفہ ہوں، پکڑے جائیں گے. کیا کرنا ہے، کیا سوجھ بوجھ ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کیا کیا، اپنے پاس والے کا ہاتھ پکڑا اور بالکل کڑک آواز سے پوچھا بتاؤ تم کون ہو. اور ادھر بھی جو تھے ان کا ہاتھ پکڑا، پوچھا بتاؤ تم کون ہو. کڑک لہجے میں پوچھا، ان دونوں نے اپنا نام بتا دیا. اب وہ یہ تصور کر رہے ہیں کہ جو آدمی ہم سے ایسے گرج کے پوچھ رہا ہے یہ تو کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے پوچھا ہی نہیں. یہ ایسی تربیت اللہ کے رسول نے ثابت کی. تو یہ سوجھ بوجھ بھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. یہ لیاقت اور یہ سمجھداری بھی ہمارے اندر آنی چاہیے. یہ سوجھ بوجھ ہمارے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے میرے بھائیوں دوستوں. ہمیں لوگ بیوقوف بنا دیتے ہیں، لوگ بیوقوف بنا دیتے ہیں. اور چراتے کیا ہے؟ ہم سے ہمارا دین چراتے ہیں، ہم سے ہمارا مذہب چراتے ہیں، ہم سے ہماری شریعت چراتے ہیں. تو ہمیں ایسے لٹیرے، ایسے غاصبوں سے محفوظ رہنا، دور رہنا ہے، اور موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنے فیصلوں کو، اپنے ڈیسیجنس کو لینا ہے. اور جو حق اور جو ادھیکار ہمارے پاس ہے، سنویدھانک ادھیکار ہے، ہمارے ووٹ کا ادھیکار ہے، اس ووٹ کے ادھیکار کو ہمیں صحیح طور پہ، صحیح معنی میں استعمال کرنا ہے. ہمیں ذاتی فائدوں، ذاتی مفاد، ذاتی چیزوں کو پیش نظر نہیں رکھتے ہوئے ہمیں اپنی مذہبی اور قومی اور اپنی دینی اور اسلامی اور شرعی چیزوں کو سامنے رکھنا ہے. ان چیزوں کو پیش کرنا ہے. آپ تصور کریں، ہم اور آپ معمولی لوگ نہیں ہیں، ہم اور آپ معمولی لوگ نہیں ہیں. سیاسی اعتبار سے بھی دیکھیں تو الحمدللہ دیواس کے مسلمان ایک بڑی اچھی خاصی تعداد میں ہیں. میں نے کچھ اپنے بھائیوں سے پوچھا، ان لوگوں نے مجھے فگر بتایا کہ دیواس کے اندر مسلمانوں کے 54,000 ووٹ ہیں. کتنے ہیں؟ 54,000 ووٹ مسلم سماج کی. کتنی بڑی تعداد ہے. بہت سارے لوگ، بہت سارے سماج ہم سے بہت نیچے ہیں. صرف چند سماج جو ہیں جو مسلمانوں کی یا تو برابری میں آ رہے ہیں یا ایک دو اوپر ہے، بس باقی سب نیچے ہیں ہم سے. لیکن ہم کیا ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود، اتنا بڑا ہمارا ووٹ بینک ہونے کے باوجود،
اتنی بڑی طاقت اور لوکتنتر میں سر گنے جاتے ہیں ہے نا, بھیڑ اور تعداد شمار کی جاتی. 54,000 جس سماج کے ووٹ ہیں, اس سماج کی صورتحال کیا ہے؟ کیا صورتحال ہے کہ اس سماج کا ایک مذہبی, ایک روحانی لیڈر کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے میرے بھائی بولو, کیا حال ہے؟ دوسرے سماج کے سارے لوگ متحد ہو جاتے ہیں, ایک ہو جاتے ہیں اپنے آدمی کے نام پہ, اپنے سماج کے نام پہ. پھر وہ سیاسی جماعت نہیں دیکھتے, سیاسی پارٹی نہیں دیکھتے, پھر وہ کیا دیکھتے ہیں؟ اپنا سماج دیکھتے ہیں, اپنا آدمی دیکھتے ہیں. پھر وہاں وہ ہرا پیلا کیسری رنگ نہیں دکھا جاتا, وہاں سماج دیکھا جاتا ہے, اور پھر وہ اپنے سماج کو سپورٹ کرتے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے یہ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے, یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے. اللہ ہماری اس کمزوری کو دور کرے اور ہمیں متحد فرمائے, ہمارے اندر اتحاد پیدا فرمائے. یہ جو ہماری طاقت ہے, یہ ہماری, میں پوچھتا ہوں ہمارے بھائیوں سے جو آتے ہیں ملنے کہ چلیے آپ جو سیاستدان آپ کے پاس آتے ہیں, آپ ان سیاستدانوں کے سامنے وہ ان کا اپنا میمورینڈم پیش کرتے ہیں, آپ کے سامنے بحیثیت مسلمان کے ان کے سامنے رکھنے والی بات کیا ہے؟ کیا رکھیں گے آپ؟ دوسرے سارے سماج کے لوگ اپنی ڈیمانڈیں رکھتے ہیں, اور انہیں ڈیمانڈوں کو سن کر ہمارے مسلم لوگ بھی ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے. میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی, یہ چیزیں چاہیے, ہمارے قبرستان ٹھیک ہو جائیں تو ہمارا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے تو ہماری یہ چیزیں ٹھیک ہو جائے تو ہماری یہ چیزیں ٹھیک. بات ختم. کہا ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہوگا صاحب. آپ کو پتا ہے کہ سب سے خطرناک اور سب سے مشکل چیز کیا ہے جس کی ہمیں آنکھ میں آنکھ ڈال کر, میں اب صحیح اور حق بات کہنے آپ کے سامنے آ رہا ہوں, آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی ضرورت ہے ہمارے سیاسی رہنماؤں کو, ہمارے سیاست کرنے والے لوگوں کو, اور ہماری عام عوام کو, کہ ہم آپ سے بھی بات کریں گے اور آپ سے بھی بات کریں گے. آپ بھی بیٹھیے اور آپ بھی بیٹھیے, ہم آپ دونوں سے بات کریں گے. آپ تو صرف یہ بات کہیے اور یہ بات کریے کہ ہمارے ساتھ مذہبی طور پر اور دھرم کے نام پر ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے, اس معاملے میں آپ کیا رول پلے کریں گے. سمجھ رہے میری بات؟ پارلیمنٹ میں, اسمبلی میں ہمارے خلاف قانون بنتا ہے, اس قانون کو اگر آپ ایم ایل اے بن کے جا رہے ہیں اسمبلی میں, یا پارلیمنٹ میں آپ جو ہے ایم پی بن کے جا رہے ہیں, آپ کا حق ادھیکار ہے اس پہ سگنیچر کرنے کا, وہاں کھڑے ہو کے اپنی بات کہنے کا. ہماری شریعت کے خلاف, ہمارے دین کے خلاف, ہمارے بچوں کی تعلیم کے خلاف اگر کوئی قانون بنے گا تو اس قانون پہ آپ کا اسٹیٹمنٹ, آپ کا نظریہ کیا ہوگا, آپ کلیئر کیجیے. بات کہی جا رہی ہے کہ سلیبس کے اندر, بچوں کے اسکول کے سلیبس کے اندر رامائن کو, سمجھ رہے نا آپ, اس کو راشٹر پستک بنائیں, یعنی کہ بس پلاننگ ہو چکی ہے اور وہ قانون بس قریب ہی ہے کہ بس پاس ہونے والا ہے. آپ سے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کو مت بننے دیجیے, آپ بننے دیجیے. آپ کی یہ بات سر آنکھوں پر, کیا آپ وہاں اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ بات کہیں گے ہماری نمائندگی کے طور پر کہ جس طرح سے رامائن کو ہے نا ایک راشٹر پستک بنایا جا رہا ہے, ویسے ہی مسلمانوں کی جو مقدس کتاب ہے قرآن مجید, اس کو بھی راشٹر پستک کا درجہ دیا جائے اور مسلمان بچوں کے لیے قرآن پڑھنے کی تعلیم اور قرآن سیکھنے کی تعلیم کی اجازت دی جائے. کہیں گے آپ یہ بات؟ نہیں چاہیے ہمیں وقف کی سمپتی, آپ کو ملنی بھی نہیں میرے بھائی, آپ کو, ہمیں اور آپ کو ملنی بھی نہیں ہے. یہ مدعے نہیں ہیں. ہمارے بچوں کے جو تعلیمی نظام کو بدلا جا رہا ہے, کیا اس تعلیمی نظام میں جو تحریف, جو تبدیلی ہو رہی ہے, اس تبدیلی میں ایکویلٹی کی آپ بات کہیں گے, آپ کریں گے؟ آپ اپنے ایجنڈے میں ڈالیں اس چیز کو کہ ہاں ہم یہ بات رکھیں گے اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں. دوسری چیز کہ یہ جو اوباش قسم کے, بدماش قسم کے, اسامپردائک تت اور جو بدماشی کرنے والے, دنگا کرنے والے جو سنگٹھن ہیں, ان سنگٹھن کے پرتی آپ کا کیا اسٹیٹمنٹ ہے؟ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ان کا سپورٹ کرتے ہیں, یا مت کریے, سپورٹ بھی کریے ان کے ساتھ بھی, ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں. ایسے موقع پر ہمارے لوگوں کے اوپر جو کاروائیاں ہوتی ہیں, ہمارے لوگوں کے جو گھر توڑے جاتے ہیں, ان کے مکانات گرائے جاتے ہیں, ان معاملات میں آپ کا کیا اسٹیٹمنٹ, آپ کیا کہیں گے, کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں میرے دوستوں, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ایز اے مسلم نمائندہ ہونے کے اپنے آگے پلیٹ فارم سے آگے بڑھانی چاہیے, کرنی چاہیے. یہ ہے آپ کی سیاست, یہ ہے آپ. پھر آپ دیکھیے یہ کام کرنے میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ کام کرنے والے کو قوم پھر سر پہ بٹھائے گی, پھر وہ حقیقی معنی میں ہمارا سیاسی رہبر اور سیاسی لیڈر اور سیاسی رہنما. آپ مت ڈریے, آپ بالکل بھی مت ڈریے. یہ حق باتیں, سچی باتیں, خدا کی مدد آپ کے ساتھ ہو, پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی, پوری قوم آپ کے ساتھ. آپ بات تو کریے, آپ اپنا وقار تو ثابت کیجیے, آپ اپنی طاقت تو دکھائیے, آپ اپنا اتحاد تو ثابت کر کے دیکھیے, اور یاد رکھیے جو ان تمام چیزوں میں ہمارے ساتھ ہے, ہم اس کا سپورٹ کر جائیں گے, ہم اس کا سپورٹ کر جائیں گے, ہم اس کی تائید میں, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.